إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی ایک اور دلیل یا علامت یا نظیر ہے. کہہ دیجئے وہی اللہ ہے، وہی ذات انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے بنا دی تمہارے لیے یا بنا دیے تمہارے لیے السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم ہے، کتنا قلیل ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے موحد اور مشرک کی ایک مثال ذکر کی ہے، اور یہ استفسار کیا ہے کہ خود سوچو ان دونوں میں کون ہدایت یافتہ ہے اور کون صحیح سمت کی طرف گامزن ہے. ایک وہ شخص ہے جو اپنے سر کے بل الٹا چل رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو اپنے قدموں پر سیدھا چلتا ہے اور اس کا راستہ بھی بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے. تو ان میں اہدہ کون ہے، ہدایت یافتہ کون ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے ان مشرکین کا ذکر کیا، بلکہ عمومی انسانوں کا ذکر کیا کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہیں 3 چیزیں عطا کی ہیں: سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور تفکر اور تدبر کے لیے دل. اگر تم ان تینوں اعضاء سے صحیح کام لوگے
تو تم بھی بالکل سیدھے چلو گے اور صراط مستقیم پر گامزن رہو گے. تمہارا یہ سفر اللہ رب العزت کی طرف انتہائی کامیاب ہوگا. اور اگر ان اعضاء سے کام نہیں لو گے تو یقیناً تم کجی کا شکار ہو، اور پھر تم اسی انسان کی مانند ہو جو اپنے پاؤں کے بل نہیں بلکہ اپنے سر کے بل چلتے ہیں. یہ تین اعضاء بڑی اہمیت کے حامل ہیں. کانوں سے سننا حق، یہ اس کی عظیم و شان نعمت ہے کہ اس نے سننے کی صلاحیت انسان کو دی ہے تاکہ آیات بینات کو سن سکے اور اپنی ہدایت کا پروگرام حاصل کر سکے. اور ابصار آنکھیں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اس کی نشانیوں کو، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور ان میں بصیرت حاصل کرنا، بصارت اور بصیرت جمع کر لینا تاکہ کتاب و سنت اس کے لیے مفید ہوں اور رہنمائی کا کام کریں. اور اس طرح دل بھی جو تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سمجھ اور فقاہت حاصل کرتے ہیں. تو ہم نے انسانوں کو پیدا کیا جانوروں کی مانند نہیں، بلکہ یہ تین اعضاء عطا فرما کے انہیں ایک خصوصیت سے نواز دیا ہے. لیکن اگر ایک شخص ان تین اعضاء کو پا لینے کے باوجود ان سے صحیح کام نہیں لے رہا تو پھر وہ اسی شخص کی مانند ہے جو اپنے سر کے بل الٹا چل رہا ہے، اور کل جب قیامت قائم ہوگی تو اسے اسی طرح اٹھایا جائے گا اور سر کے بل ہی چلایا جائے گا. پھر وہ عذاب علیم کا نشانہ بن جائے گا. تو ان لوگوں نے ان اعضاء کو پا لینے کے باوجود ان سے کام نہیں لیا، جیسا کہ فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. کہ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر حق کو دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر حق کو سنتے نہیں. تو یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ گمراہ اور ناپسندیدہ، شر البریہ، مخلوقات میں سب سے بدترین. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. کیا تمہیں بتائیں کہ سب سے گندا جانور کون ہے؟ فرمایا کہ سب سے گندا جانور وہ ہے، وہ انسان جو گونگا اور بہرا ہے حق سے اور سمجھتا نہیں ہے، وہ سب سے گندا ہے. آپ کے دل میں تو سوروں اور گدھوں اور کتوں کا تصور ہوگا کہ وہ سب سے گندے ہوں گے. گٹر میں چلنے والے کیڑوں کا تصور ہوگا کہ وہ سب سے غلیظ اور خبیث اور نجس ہے. لیکن نہیں، سب سے گندا جانور وہ انسان ہے، چاہے بظاہر وہ فیکٹریوں کا مالک ہو، سوٹڈ بوٹڈ ہو، اور کتنے ناز و نعم میں پلا ہو، عالی شان بنگلوں میں رہتا ہو، لیکن اس کے پاس سوچنے کی، سمجھنے کی، حق کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، اس صلاحیت کو استعمال ہی نہ کرے، تو سب سے بدترین اور گندا جانور ہے. تو اللہ رب العزت نے موحد اور مشرک کی اس مثال کے بعد انسان کو اس کے مقام سے آگاہ کیا کہ تمہیں ہم نے کان کیوں دیے ہیں، آنکھیں کیوں دی ہیں،
اور یہ دل عطا کیوں فرمائے ہیں؟ تاکہ حق کو سنو اور سمعنا و اطعنا کرو. ہم نے سنا اور مان لیا. حق کو دیکھو اور دیکھ کر قبول کرو اور حق کو سمجھو. یہ دل جو ہے اس میں تفکر اور تفقہ اور تدبر کی صلاحیت ہے تاکہ تم حق کو قبول کر جاؤ اور اس انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح سفر اور سمت متعین کر لو جو انسان اپنے قدموں پر سیدھے راستے پر رواں دواں ہے اور یہ انسان جنت تک پہنچے گا اور اللہ کی رضا حاصل کرے گا. تو قلیلا ما تشکرون، کس قدر کم ہے جو تم شکر کرتے ہو. قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں، والیہ تحشرون، اور صرف اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. حشر کا معنی اٹھایا جانا اور جمع کیا جانا. تو اللہ رب العزت نے آپ کو زمین میں پھیلا دیا. کیوں پھیلا دیا؟ ایک خاص مقصد کے تحت کہ تم اس کی اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو، اس کی عبادت کر لو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. تو اس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا اور زمین میں پھیلا دیا. اب یہ آپ کی مرضی، آپ کو آزادی دی گئی ہے کہ زمین میں پھیل جانے کے بعد ہم کون سا راستہ اور کون سا طریق اور سبیل اختیار کریں. لیکن ایک تنبیہ سن لو ہماری، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، صرف اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے. مرنے کے بعد تمہارا حشر ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف، میدان محشر میں جمع ہوگی. اور تو اللہ رب العزت جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلایا، تمہارے ایک ایک لمحے کے ہر عمل کا حساب لے گا. یہ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے جس کو تمہاری ہر بات یاد اور معلوم ہے، اور وہ بڑا صحیح اور حساب ہے، تم سے ایک ایک عمل کا حساب لے گا. یہ آیت کریمہ بہت زیادہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین میں پھیلایا. اب نیک عمل کرو یا برے عمل کرو، لیکن سن لو تم اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. تو نیک عمل کا اچھا بدلہ ملے گا اور برے عمل کی ایسی سزا جس کی خطورت اور شدت کا تم تصور نہیں کر سکتے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لیکن یہ مشرکین اور کفار، ان کا کیا وطیرہ ہے کہ تم نصیحت قبول کر لو، اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، دلوں سے نصیحت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت اجاگر کر لو، مگر اس طرف توجہ نہیں ہے. توجہ دوسری طرف ہے. وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں وہ، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمیں یہ بتا دو کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. یہ قیامت کے قائم ہونے کا، حشر کے قائم ہونے کا، پھر عذاب اور جہنم، یہ ساری چیزیں کب ہمارے سامنے آئیں گی. یہ باتیں تو تم کر رہے ہو، ان کو ہم نہیں مانتے، لیکن چلو اتنا بتا دو کہ یہ سب کب ہوگا. یہ الٹی روش ہے، اور یقیناً یہ لوگ اپنے سر کے بل چل رہے ہیں. کتنی صاف ستھری بات کو قبول کرنے کی بجائے الٹا سوال کر رہے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہونے کو ہے، قیامت کب آئے گی، بتاؤ ہمیں. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر قیامت کے وقوع کے بارے میں آپ کی خبر سچی ہے تو بتا دو کب آئے گی تاکہ ہم آپ کی صداقت کو جان سکیں. تو یہ وطیرہ ہے مشرکین کا. ان کا یہ سوال کرنا قیامت کے وقوع کا استحزان تھا. یہ مذاق کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے ناز و نعم پر فخر کر رہے ہیں. اور جو انبیاء کی خبریں ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے
قیامت کے وقوع کی، اس پر استحزان پوچھ رہے ہیں کہ بھلا بتاؤ تو یہ قیامت کب آئے گی، ہم بھی دیکھیں، بجائے قبول کرنے کے اور عمل صالح اختیار کرنے کے اور اللہ کی توحید اور عبادت اختیار کرنے کے، یہ ان کی الٹی روش ہے۔ اور یہ روش اسی لیے ہے کہ بالکل الٹے لوگ ہیں، ان کا چلنا بھی الٹا ہے، سر کے بل چل رہے ہیں۔ وہ یقولون، اور کہتے ہیں، وہ متى هذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، سچ اگر تم بولتے ہو قیامت کے وقوع کے تعلق سے اور بقیہ خبروں کے حوالے سے، تو بتا دو یہ قیامت کب آنے والی ہے۔ قیامت کب آنے والی ہے، یہ سوال صحابہ بھی بعض اوقات کیا کرتے، مگر ان کا سوال استحزان نہیں ہوتا تھا، بلکہ معاد کی استعداد اور تیاری کے لیے، اگر قیامت کا وقوع اور اس کی خبر ہمیں مل جائے تو ہم خوب اس دن کی تیاری کریں۔ چنانچہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے کہا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال استحزان نہیں تھا، مشرکین کا سوال مذاقاً ہے، وہ استحزان اور تحقیراً یہ بات پوچھ رہے ہیں، مگر صحابہ استخباراً پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تاکہ ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، وما اعددت لها، کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ تو قیامت کا وقوع حق ہے، تم اپنی تیاری کا جائزہ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ یہ کل انسان کی موت ہے اور یہ کل قیامت کا وقوع ہے، تو تم اپنی تیاری پر غور کرو کہ کیا تیاری کی، اور جو تیاری کی ہے وہ اس یوم آخر کے لیے کافی ہے؟ واقعی تم کامیاب ہو سکو گے اس تیاری پر؟ دن رات یہ سوچو، اس تیاری پر غور کرو، باعتبار مقدار کے بھی اور باعتبار معیار کے بھی۔ تمہارا عمل صالح ہونا چاہیے، جس کی دو بنیادیں ہیں، ایک اخلاص کی حفاظت کے ساتھ، دوسرا نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے ساتھ۔ تو کفار استحزان پوچھتے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ جواب، قل، کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم تو، قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ کہ انما کلمہ حصر، کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ علم نہ کسی نبی کو دیا گیا، نہ کسی فرشتے کو دیا گیا، حتیٰ کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے، جس کے پھونکنے سے قیامت قائم ہوگی، اسرافیل علیہ السلام، وہ بھی نہیں جانتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑے ہیں کہ ہو سکتا ہے ابھی حکم آ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ سور نیچے رکھا ہو، اس کو اٹھا کے سور پھونکنے میں دیر ہو جائے ایک آدھ لمحے کی، تو اس کی اطاعت کا عالم یہ ہے کہ وہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے، اس کا سر جھکا ہوا ہے، تواضعا و خوفا، مگر نگاہیں اوپر کی طرف اٹھی عرش معلیٰ کی طرف، تاکہ جب اللہ کا امر آئے تو سور پھونکنے میں ایک پلک جھپکنے کی بھی دیر نہ ہو۔ یہ ملائکہ کی اطاعت اور ان کے خوف کا عالم ہے۔ وہ بھی نہیں جانتے کہ یہ سور کب پھونکا جائے گا، اللہ کا امر کب آئے گا اور قیامت کب قائم ہوگی۔ تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا، واضح اور ظاہر۔ میرا کام نظارت ہے، ڈرانا ہے، یہ نہیں بتانا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ قیامت سے ڈرانا میرا کام ہے، اس کے وقوع کی تاریخ بتانا میرا کام نہیں ہے، نہ میری ڈیوٹی ہے، نہ میری ذمہ داری ہے، نہ مجھے اس کا علم ہے۔ اس کا علم اللہ کے پاس۔
میرا کام قیامت سے ڈرانا ہے، تو عذاب علیم بھڑک رہا ہے، جہنم کی آگ تیار ہے اور انتہائی شدید اس کی آگ ہے، بچ جاؤ اس سے۔ انی لآخذ بحجزکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اور تم جہنم میں کودنے اور گرنے کی پوری کوشش کر رہے ہو۔ تو اس قسم کی استہزاء چھوڑ دو آخرت کے تعلق سے، اس کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ قیامت حق ہے، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ جنت کے حصول کا سفر اختیار کرو اور جہنم سے بچاؤ کا سوچو۔ ان اجسامکم علی النار لا تقوی، تمہاری چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، بس جب دیکھیں گے وہ اسے زلفتاً اپنے نزدیک، اپنے نزدیک دیکھ لیں گے۔ یہ زلفہ مصدر ہے بمعنی فاعل، زلفہ بمعنی مزدلفہ، ازدلف یزدلف ازدلافا وزلفتاً، معنی قرب، قریب ہونا۔ جب یہ دیکھیں گے قیامت کو، قیامت کے قرب کو، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو بگڑ جائیں گے، انتہائی برے ہو جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ تو کفار کے چہرے انتہائی برے ہو جائیں گے۔ برے ہونے سے مراد ان چہروں پر کالک پھیل جائے گی، جم جائے گی، اور وہ انتہائی سیاہ ہو جائیں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بہت سے چہرے روشن اور سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ جب قیامت کا وقوع دیکھیں گے تو ان کے چہروں پر کالک ہوگی۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ دن اور وہ عذاب جس کو تم طلب کرتے تھے، جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ جیسا کہ پیچھے گزرا کہ بتاؤ یہ وعدہ کب ہوگا، کہ عذاب کب سامنے آئے گا، لو آ چکا ہے، اب اس کو بھگتو اور اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو قیامت کی یہ ہولناکیاں دیکھ کر ان کے چہرے بدل جائیں گے، بگڑ جائیں گے، ان پر سیاہی اور کالک کا راج ہوگا، اور میدان محشر سے پہچانے جائیں گے کہ یہ جہنمی گروہ ہیں اور جہنم کے لوگ ہیں، جبکہ متقین، موحدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، ان کے چہرے منور ہوں گے، ان پر سفیدی، چمک دمک، نظرت، رونق اور سرور ہوگا، اور یہ پہچانے جائیں گے کہ جنتی گروہ ہے اور جنتی جماعت ہے۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، کہہ دیجئے ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ذرا سوچو بتاؤ، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ تعالی، ہم معی، اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، مجھے بھی اور میرے ساتھیوں کو بھی، او رحمنا، یہ ہم پر رحم کر دے اور تباہی اور بربادی نازل نہ کرے، تو فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کون بچائے گا، پناہ دے گا کافروں کو عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ اصل میں کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی موت کی تمنا کرتے تھے، بجائے اس کے کہ نصیحت مانیں اور اپنی معاد کی تیاری کریں۔ یہ ان کا الٹا رویہ ہے، کہ الٹی باتیں اسی لیے ہیں کہ ان کی پیچھے مثال اللہ نے بیان کی
یہ سر کے بل چلنے والے لوگ، اور قیامت کے دن بالکل ان کا حشر اسی طرح ہوگا کہ سر کے بل چل رہے ہوں گے۔ تو بجائے نصیحت قبول کرنے کے، نبی کی دعوت کو ماننے کے، نبی کی موت کی تمنا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہو چلے ہم پر موت آ جاتی یا نہیں بھی آتی تو کیا یہ چیز تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی؟ جو تم موت کی تمنا کرتے ہو، اگر یہ آ جاتی ہے اور ہمارا وجود مٹ جاتا ہے تو کیا تم بچ سکو گے؟ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکو گے؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ تو فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ پناہ دینے کا معنی بچانا، کہ تمہاری تمنا اور خواہش کے مطابق ہم پر اگر موت آ جاتی ہے، مجھ پر، میرے ساتھیوں پر، تو یہ چیز کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی؟ ہرگز نہیں۔ اور جبکہ جو تمہارے معبود ہیں ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اگر تمہارا بھروسہ اپنے معبودوں پر ہے کہ ہمیں بچا سکتے ہیں وہ، تو تمہارے سامنے دو مثالیں ہیں، انہوں نے کیا کیا تمہارے لیے۔ ایک مثال مکی زندگی میں جب نبی علیہ السلام نے بددعا کی تھی کفار قریش کے لیے، اور ان پر 1 سال کے لیے قحط کی کیفیت طاری ہو گئی، حتیٰ کہ جسموں میں کمزوری پیدا ہو گئی، اس قدر بھوک اور فاقہ کہ آنکھوں سے صاف نظر نہیں آتا تھا، اور مزار تک کھانے پر مجبور ہو گئی پورا 1 سال۔ بتاؤ پھر اس دوران آپ کے معبودوں نے کیا مدد کی آپ کی؟ آپ کو بچا سکے؟ کوئی اناج یا کھانا دے سکے؟ پھر تم خود آئے تھے بڑے مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے ساتھ اپنے رشتہ داریوں اور قرابت داریوں کے واسطے دے کر بات کی کہ تم دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس قحط کو اٹھا دے۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا کی اور وہ قحط دور ہوا۔ تو تم یہ جواب دو کہ تمہارے معبودوں نے کیا کیا۔ اور دوسرا واقعہ مدنی زندگی کا، جنگ بدر کا نقشہ، کیا تمہاری طاقت تھی، کیا تمہاری سپاہ تھی، کیا تمہاری تعداد تھی، اور کیا تمہارے وسائل تھے۔ اور معرکہ ہوا، مسلمان نہتے، تعداد میں کم، ہتھیاروں میں کم، سواریوں میں کم، تلواریں ہیں تو ڈھالے نہیں، ڈھالے ہیں تو تلواریں نہیں۔ تو کیا اس کا نقشہ بنا تھا؟ جنگ بدر، میدان بدر تمہاری لاشوں سے بھر گئی۔ تمہارے معبود تمہارے کس کام آئے؟ تمہیں بچا سکے؟ 70 قتل ہوئے، 70 قیدی ہوئے، اور زخمی تو سبھی ہوئے، اپنے مال اور اسباب چھوڑ کے بھاگے تم۔ تو ان خداؤں نے کیا کیا تمہارا؟ اسی پر سوچو کہ جس قیامت کو تم طلب کر رہے ہو، اگر یہ قائم ہو جائے تو تمہارے معبود تمہارے کس کام آئیں گے؟ تمہارا کیا بھلا کریں گے؟ تو کیوں تمہیں قیامت کی طلب کی جلدی ہے؟ قیامت تو آئے گی، قائم ہوگی، اور تم لوگ جو مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعوذ باللہ موت کی تمنا کر رہے ہو، اگر یہ ہو بھی جائے تو تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ تمہیں کون پناہ دینے والا ہے؟ مکہ میں دوران قحط تو تمہیں کوئی بچا نہ سکا اور پناہ دے نہ سکا۔ مدینہ میں میدان بدر میں تمہارے کوئی کام نہ آ سکا، تو پھر کیا یہ معبود جن کو تم بنا بیٹھے ہو،
کن پر تکیہ کیے بیٹھے ہو، یہ آج بھی کام نہیں آئے، قیامت کے دن بھی کام نہیں آئیں گے. نصیحت قبول کرو، آؤ حق کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آؤ، اس کی توحید کی طرف آؤ. قل کہہ دیجیے وہ الرحمن، وہی ہے رحمان، بڑا مہربان. آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، فعلیہ توکلنا، اور اسی پر اعتماد اور بھروسہ کیا ہم نے. ہمارا رب تعالی رحمان، مہربانی کرنے والا، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر بھروسہ اور توکل ہے. اور اس کے مقابلے تمہارے معبود کیا ہے؟ تمہارا کیا سنوار سکتے ہیں؟ آج تک کچھ نہیں سنوارا. وہ رحمان، رب رحمان، بڑا مہربان، محبت کرنے والا اور رحمت کے معاملے کرنے والا، اسی پر ہمارا توکل ہے. ایمان بھی توکل بھی. ایمان کیا ہے؟ اس کی توحید کو ماننا، اس کی عظمت کو ماننا، اس کی ربوبیت کو، اس کی الوہیت کو، اسماء و صفات کو ماننا. یہ سب ایمان باللہ کے امور ہیں. اس کے رسولوں کو ماننا، یہ پورے ایمان، پورا ماننا. یہ ماننا ایک ایسا نظام ہے جس میں ہر چیز داخل اور شامل. اللہ تعالیٰ کو ماننا، ہر چیز، پورا دین اس کے تحت آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، ہم کہیں گے اپنے اللہ کو نہیں مانا. اس اللہ نے نماز فرض کی، آپ نہیں پڑھتے، تمہارا آپ اس کو نہیں مانا. جو اللہ نے نماز فرض کی اسے آپ نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، تو پورا دین اس کے تحت آتا ہے. اسی پر توکل، بھروسہ. جب اس پر ایمان لائے، اس کی الوہیت پر، اس کی شان ربوبیت پر، اس کے دین پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، تو پھر ان وسائل کو اختیار کر کے اس پر توکل بغیر عمل کے نہیں، عمل کر کے، مان کر، قبول کر کے توکل. تو ہم اس پر توکل کرتے ہیں. وہ ہمارا رب ہے، یقیناً وہ ہماری مدد بھی کرے گا، ہمیں پناہ بھی دے گا، اور عذاب علیم سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ان قریب تم جان لو گے کون ہے جو پرلے درجے کی گمراہی میں ہے. ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا. تم قیامت کے حقوق کی جلدی کر رہے ہو، جلدی بچا رہے ہو، تو ان قریب تم جان لو گے. ایسے مواقع دنیا میں آئیں گے. بدر کے میدان میں آیا تو تمہارے سمجھنے کے لیے وہ کافی نہیں ہے کہ کون حق پر اور کون باطل پر. میدان بدر کا نقشہ کیا ثابت کرتا ہے؟ اور اصل فیصلے قیامت کے دن ہوں گے. جب قیامت قائم ہوگی پھر تمہیں علم ہوگا کہ کون گمراہ اور کون حق پر. اللہ تعالیٰ کے فیصلے صادر ہوں گے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں، ایک جہنم میں. تو پھر واضح ہوگا کہ کون گمراہ تھا اور کون حق پر تھا. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اس کی قدرت کی ایک اور دلیل اور مظہر، اور اس کے تحت ایک استفسار، ایک سوال. اے میرے حبیب کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی، غورن کا معنی گہرا، گہرائی میں چلا جائے. یہ غور مصدر ہے بمعنی غائر، فاعل کے معنی میں. تمہارا پانی اگر، یعنی ماؤکم بھی اضافت قابل غور ہے کہ وہ پانی جو تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے چشمے، تمہارے کنویں، تمہاری نہریں، تمہارے سمندر، وہ پانی تمہاری دسترس میں ہے، تم سے دور نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس پانی کو اتنا گہرا کر دے کہ تمہاری پہنچ سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ قادر ہے. اس نے رسائی نہیں اس پانی پر، اور اللہ چاہے تو اس کو دور کر دے.
زمین میں اتنا گہرا کر دے کہ تم پانی تک پہنچ ہی نہ سکو، تو ذرا بتاؤ تو میں یہ عظیم بماء معین، کون تمہیں دے گا پانی معین بہنے والا، کثیر، خوب بہنے والا۔ یہ معین معنی سے ہے، میم عین نون، اور معنی بمانا کثرہ، بہت زیادہ پانی، خوب بہتا پانی، موج در موج پانی کون تمہیں عطا کرے گا؟ اور معین کا ایک معنی اور بھی ہے، عذب، میٹھا پانی تمہیں کون عطا کرے گا؟ تو قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر ہو جائے تمہارا پانی جو تمہاری دسترس میں ہے، تمہارے استعمال میں ہے، تمہارے آس پاس موجود ہے، چشموں، حوضوں، تالابوں اور کنووں کی شکل میں، اگر یہ گہرا ہو جائے زمین میں، اللہ تعالیٰ اس قدر اس کو تم سے دور کر دے، اتنا گہرائی میں لے جائے کہ تم اس تک پہنچ نہ سکو، تو فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہیں یہ بہتا پانی اور خوب موج در موج بہنے والا پانی عطا فرما سکے اور تمہیں دے سکے؟ کوئی نہیں، صرف اللہ رب العزت۔ تو اس بات پر تم اللہ تعالیٰ کی تم رجوع اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ کہ اس کی ایک عملی صورت مکہ میں پیش آ چکی، تم کھاتے پیتے لوگ اچانک قحط کا شکار ہو گئے، آج پانی سے سیراب ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ اگر اس پانی کو چھین لے، زمین میں گہرا کر دے، وہی اس کا مالک ہے، تو پھر تمہیں کون پانی عطا فرمائے گا اور کیسے تمہاری پانی تک رسائی ہوگی؟ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ ایک جابر حکمران جب یہ آیت سنتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس کدالیں ہیں، کسیاں ہیں، ہم زمین کو کھود کے پانی نکال لیں گے۔ اتنی بات اس نے کی تھی کہ اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا اور وہ نابینا ہو گیا۔ اللہ نے جھلک دکھا دی کہ یہ پانی جو تمہاری اپنی آنکھوں میں ہے اور تم اس کے مالک کو بظاہر اللہ نے اس کو بھی چھین لیا اور تمہیں نابینا کر دیا، تو وہ پانی جو تالابوں، حوضوں، کنووں اور دریاؤں، سمندروں میں ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو گہرا کر دے اور تم اس تک پہنچ نہ سکو تو کون ہے تم کو پانی عطا فرمانے والا؟